جو عبادات و اذکار اور نیکی اور بھلائی کا جو ماحول بن جاتا ہے، اس کو اس کے بعد بھی جاری رکھنا کیسے ممکن ہے؟ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ اور اللہ کی انعامات کو سمیٹنے کا ایک عظیم موقع اور موسم ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کی رضامندی اور رحمتوں کو حاصل کرنے کا عمل کسی ایک مخصوص دن یا مہینہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پوری زندگی کا وظیفہ اور ڈیوٹی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم پورے مسلمان ہو۔ مکمل اسلام کی حالت پر موت کا آنا اسی صورت ہی ممکن ہے جب ہم اپنی پوری زندگی، سال کے 12 مہینے اور دن کے 24 گھنٹے اسلام اور ایمان پر عمل پیرا رہ کر زندگی گزارے، کیونکہ موت کا تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کب، کہاں اور کیسے آ جائے۔ لہذا دانشمندی اور عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان تو اللہ کی فرمانبرداری اور عبادت میں گزارے اور اس کے بعد پھر دوبارہ بے عملی اور گناہوں کی زندگی کی طرف لوٹ جائے۔ یہ تو اپنی محنت اور کیے کرائے پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے۔ کسی کی بھی عبادت اور نیکی کی قبولیت کی نشانیوں میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے نیکی کے بعد مزید نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی، دینداری اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا جو سفر اس نے شروع کیا تھا، اس سفر کو سال کے بقیہ مہینوں میں بھی رکنے اور کمزور ہونے نہ دے۔ اب رمضان کے ان روح پرور کیفیتوں کو ہم کیسے آگے لے کر بڑھے، اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ امور یعنی فرائض کی، خاص کر فرض نمازوں کی پابندی کی عادت ڈالے۔ نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ، وتر اور باقی نوافل کا اہتمام کرے۔ دوسری بات، قرآن کی تلاوت کو سال کے باقی ایام میں بھی اپنی روٹین بنا لے، چاہے 1-2 صفحہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اذان کے ساتھ ہی باجماعت نماز کے لیے مسجد پہنچنے کی کوشش کرے، اور اذان اور نماز کے وقفے میں اگر روزانہ ہر نماز سے پہلے 2-4 صفحات کی تلاوت کرے تو آسانی سے روزانہ 1 پارہ اور مہینے میں 1 دفعہ قرآن پاک کو آپ مکمل کر پائیں گے۔ اپنے دل و دماغ میں رمضان کی تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے رمضان کے ایمانی ماحول کا تصور کرتے رہا کرے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ جس طرح رمضان گزر گیا ہے کسی دن ہم بھی گزر جائیں گے، ہماری زندگی بھی پوری ہو جائے گی۔ تو کیا میں رمضان کے بعد دوبارہ گناہ کی زندگی کی طرف لوٹ کر اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاؤں؟ کم عمل اپنائے لیکن اس پر ہمیشگی اختیار کرے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ سوچیں کہ رمضان کی تکمیل اور عید پر آپ نے جس طرح خوشی منائی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خوشی آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اپنے نیک اعمال کے ذخیرے کو دیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ کا ہمیشہ نیکی اور فرمانبرداری کے راستے پر ہونا اور خاتمہ بالخیر ہونا ضروری ہے، کیونکہ انجام کار کا بہتر ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرے، محنت اور جد و جہد پر یقین رکھے، کمی کوتاہیوں پر نا امید اور دل برداشتہ نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی عبادت اور اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق اور مدد مانگتے رہے۔